تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ جماعت المسلمین نے الحمدللہ سنتوں کو زندہ کیا ہے، اور سنتیں جو لوگ چھوڑ چکے تھے، لیکن پھر یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے جماعت بڑی ہوتی جاتی ہے اور وقت گزرتا ہے، اس جماعت میں بھی تساہل اور کہیں نہ کہیں سنت چھوڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہوں پر غیر ضروری طور پر کچھ نہ کہنا، اسے چھوڑ دینا۔ بات یہ ہے کہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے تو چھوڑ دیں، اگر ذاتی مسئلہ نہیں ہے، جماعتی مسئلہ ہے تو اس کو بتائیں، یا آپ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں۔ جماعت المسلمین نے صفوں کی درستگی میں وہ آئینہ دکھایا جو اسلامی ہے، وہ شکل دکھائی صفوں کو درست کرنے کی جو اسلامی ہے، جو کہ باہر نہیں ہے، اب بھی نہیں ہے، جب بھی نہیں تھا۔ آپ کہیں گے صف درست کرنا تو ایک معمولی سی بات ہے تو معمولی سی چیز، سنت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کو زندہ کرنا ہم پر فرض ہے۔ ہمیں معلوم ہو جائے کہ طریقہ کار یہ ہے اسلامی، اس طریقے سے صفیں درست کی جائیں گی، تو ظاہر ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے، وقت اقیم الصلاۃ ہو، نماز کی اقامت کہی جاتی، وعدل الصفوف ہو، اور صفیں درست ہو جاتی۔ سب کو درست کرنا یہ ایک ایسی تنظیم ہے اسلامی کہ آپ کو یہیں سے پورے جماعت کے جو ہے نا رموز ملیں گے۔ جب بعض جماعت نماز پڑھنا ایک وقتی اور کچھ دیر کے لیے ہے، امام اپنی جگہ پر ہے، مقتدی اپنی جگہ پر ہیں، مگر اس کے کچھ اصول دیے ہیں اسلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان اصولوں کے مطابق آپ امامت مقتدی بنتے ہیں تو آپ کی نماز درست ہوگی۔ اگر غلط جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ اگر غلط کر بھی رہے تو امام اگر صحیح نماز پڑھا رہا ہے تو وہ اس کا ازالہ کر دے گا، لیکن اگر امام نے غلطی کی ہے تو اس کی غلطی کو بھی آپ باور کرائیں گے، امام کو بتائیں گے کہ امام صاحب اپنی غلطی کی ہے۔ کیسے بتائیں گے؟ بہت ہی حسین طریقہ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب امام بھول جائے تو تم کہو سبحان اللہ۔ کیا کہو؟ سبحان اللہ۔ کیوں کہو؟ کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے، اللہ بھولتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے 2 رکعت میں سلام پھیر دیا، صحیح بخاری میں ہے۔ اب صحابہ کرام نے اس وقت ممکن ہے سبحان اللہ کا اصول نہ دیا گیا ہو، جب سلام پھیر دیا اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آپ سے جا کے بتائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ موجود تھے ان لوگوں میں۔ ایک صحابی تھے ذو الیدین نام کے، ذو الیدین، ہاتھوں والے آدمی، ہاتھ سب کے ہیں مگر ان کے ہاتھ کچھ عام سائز سے بڑے تھے۔ عام سائز جو انسان ہوتے ہیں ہمارے، اس کو ہاتھ ان کے لمبے تھے تو ان کو ذو الیدین کہتے تھے۔ وہ آگے بڑھے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کم ہو گئی ہے یا بھول گئے ہیں۔ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے امام کی اصلاح کرنا۔ یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عام امام نہیں ہے،
کہنے والے عام صحابی ہیں، گوشت گزار کرنے والے عام صحابی ہیں. اللہ فرمائے نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے. اب بھی آپ کو یاد نہیں آیا. پھر آپ نے صحابہ سے کس متوجہ ہو کر پوچھا، فرمایا آپ نے کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں ذوالدین؟ کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی ظہر کی. پھر آپ یہ ہو گیا میں بھول گیا ہوں. پھر آپ نے 2 رکعت مزید پڑھوائی. سنن کبریٰ بہقی میں ہے اگر نماز کمی کے موقع پہ امام سلام پھیر دے اور دوبارہ نماز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے امامت کرے تو اقامت دوبارہ کہی جائے گی. تو اقامت دوبارہ کہی گئی اور پھر انہوں نے 2 رکعت نماز مزید پڑھائی آپ نے اور سجدہ سہو کیا. یہ جماعت جو ہے، اس باجماعت نماز جو آپ پڑھتے ہیں 5 اوقات میں، یہ اس کا طریقہ ہے. یہی طریقہ تمام دوسرے جو منصب ہیں ان پہ لاگو ہوتا ہے. آپ کا کام کیا ہے کہ امیر کو بتا دینا، امام کو بتا دینا. اگر وہ مان جائے تو فبیہا، نہیں مانتا تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. آپ نے پہنچا دیا، آپ نے بتا دیا کہ آپ نے غلطی کی ہے، آپ اپنی غلطی درست کر لیں. یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے سب. یہ اگر وہ نہیں مانتا تو وہ خود جواب دے اللہ کو، آپ نے بتا دیا. یہ ہمیں یہیں سے ہی سبق دیا جاتا ہے اسلامی طور پہ. امام صاحب آئے صرف درست کرنے کے لیے، لوگ کھڑے ہو گئے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو یعلا میں ہے، نسائی میں ہے، صحیح سند کے ساتھ، صحیح بخاری میں بھی ہے اس کا حصہ تعلیقاً. وہ انس کہتے ہیں یلزم احدنا، ہم میں سے کوئی اپنے ساتھی کے ساتھ کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم یا کعب و بالکعب یا ٹخنا ملا لیتا. کندھے سے کندھا جوڑ لیتا اور کندھے سے کندھا اور ٹخنے سے ٹخنا جوڑ لیتا. یہ کیفیت بتا رہے ہیں کس چیز کی؟ بعد جماعت نماز میں جو صفیں درست ہوں گی آپ کی. اب ہم دیکھتے ہیں آج کل جب صف درست کی جاتی ہے تو آپ پنجہ تو ملا لیتے ہیں، آپ پنجہ ایسے، ٹخنا وہیں کھا رہتا. اگر وہ صف درست کرنے والا آپ کا ٹخنا جوڑ بھی جائے وہ ہٹ ہو گیا، آپ نے بھی ہٹا دیا. یہ غلط ہے. یہ سب وہ نہیں ہے جو پھر آپ کہیں گے کہ سنت کے مطابق آپ چل رہے ہیں. یہ سنت کے مطابق کیا؟ جب آپ کا ٹخنا جوڑ دیا اس نے، کندھا مل گیا آپ کا، تو آپ کو پھر وہاں سے اس جگہ سے ہٹانا نہیں چاہیے اپنا ٹخنا نہ کندھا. کیوں فرمایا اللہ کہتے ہیں کہ اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وجہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں متوجہ ہوئے، صحیح مسلم میں ہے. پھر آپ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وتراصوا، اپنی صفوں کو قائم کرو اور شیشہ پلائے ہوئے دیوار بن جاؤ. شیشہ پلائی ہوئی دیوار کیا؟ یہ دیوار ہے، شیشہ نہیں ہے لیکن سیمنٹ لگا ہوا ہے نا. کہیں آپ دیکھتے ہیں اس میں دراڑ ہے؟ کوئی جگہ ہے؟ نہیں ہوگی جگہ. جس طرح دیوار آپ کے سامنے مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، کہیں پر کوئی سراغ دراڑ نہیں ہے، ایسی مسلمین کی صفوں کی درستگی کے بارے میں کہا گیا ہے. وہ سب بھی اتنی مضبوط ہو جیسے کہ کانوں بریان مرصوص، گویا کہ وہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہے. تب آپ دیکھیں گے یہ جماعت. اب یہاں پہ کیا ہے؟ یہی سے معاملہ شروع ہو رہا ہے نا. صحیح مسلم میں ہے، آپ نے دیکھا ایک شخص کا سینہ باہر نکلا ہوا تھا. آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندے، عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اپنا سینہ اندر کر لو، ایسا نہ ہوگا اللہ تعالیٰ تمہارے دل ٹیڑے کر دے. بہت سخت الفاظ ہیں. اگر آپ سب درست نہیں کرتے ہیں، جس طرح سنت کے مطابق صرفیں درست کرائی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتے ہیں اور اپنی مرضی چلاتے ہیں، نہیں، اکڑ رکڑ کوئی نہیں. صحیح مسلم میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم صف درست کرنے والوں کے سامنے اپنے کندھے نرم کر دیا کرتے تھے. آپ جیسے چاہیں اس کو ایسے ایسے کر کے ملا دیں. بالکل اس سے کندھے آپ کو نرم ہونے چاہیے. صحیح مسلم میں یہ ہے کہ سب اتنی سیدھی ہوتی تھی. صحابی کہتے ہیں کہ اگر تیر کو سیدھا کرنا چاہیں، تیر کو، تو سیدھا کر سکتے ہیں. آپ کہیں گے تیر کا سیدھا ہوتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. تیر اگر سیدھا نہیں ہوگا تو نشانے پہ نہیں لگے گا. تیر اگر سیدھا ہوگا تو جہاں آپ نشانہ کر رہے ہیں اور آپ کو نشانے بازی آتی ہے تو تیر اپنا نشانہ لے گا. اگر تیر کی پچھلی ڈنڈی ٹیڑھی ویڑھی ہو، اس میں خم ہو، تو تیر جب چھوڑے گا تو ایسے ایسے جائے گا ہلتا ہوا، وہ سیدھا نہیں جائے گا. تو اتنا سیدھا آپ کر سکتے ہیں اس صف سے جس کا یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں. اس کا آپ خود ہی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس قدر اس میں دھیان رکھنا چاہیے. اور پھر یہ بھی فرما دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تم صفیں درست نہیں کرو گے
تو اللہ تمہارے دل ٹیڑھے کر دے گا. سب ٹیڑھی ہوگی تو دل ٹیڑھے ہو جائیں گے. استغفر اللہ استغفر اللہ. الحمدللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نمازوں کو درستگی حسن الصلاۃ، نماز کی خوبصورتی ہے صفے درست کرنا، جسے بتایا جا رہا ہے. اگر صفے ایسے درست کرتے ہیں تو نماز خوبصورت دکھائی دے گی کہ سب بسب کھڑے ہوئے ہیں لوگ. پہلی صف ہے، دوسری صف ہے، تیسری صف ہے. صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کس قدر ثواب ہے تو تم قرآن اندازی کر کے ہی جگہ حاصل کرو گے. مطلب کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، آپ نیکی میں دوڑنے کی ترغیب دلا رہے ہیں لوگ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بتا رہے ہیں کہ پہلی صف کا کتنا ثواب ہے. ہماری جگہ خالی پڑی رہتی ہیں، لوگ دیکھتے رہتے ہیں، کوئی اس میں سبقت نہیں ہے. نہیں، اگر آپ کو جگہ ملتی ہے تاکہ بیٹھ جائیں، سب میں سب جگہ ہے، چیریں نہیں سب کو جگہ ملتی ہے، ایسے آگے بیٹھ جائیں. آپ اگر جگہ آگے خالی ہے تو آگے ہو کر بیٹھ جائیں تاکہ سب کی جو پہلی جو فضیلت ہے وہ آپ حاصل کر لیں. تو معلوم یہ ہوا کہ صفوں کی درستگی میں اور صفوں کی جو تعیناتی میں جو پہلی صف ہے اس کی فضیلت ہے. پہلی صف کو درست کریں گے، جو باقی لوگ بچیں گے وہ دوسری صف میں جائیں گے. اور سب لوگ ہیں تو آگے سب جو پیچھے صف بنیں گی ان سبوں کو پورا کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ پہلی صف بھی آدھی کچھ خالی پڑی ہوئی ہے، ادھر خالی پڑی ہوئی ہے اور آپ پیچھے صف بنا لیں. نہیں، خود ہی آپ جائیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلی صف کو پورا کرنا ہے، نہ کہ ہم اشارہ کریں بھائی آگے کھڑے ہو جاؤ. آپ کا کام کیا ہے؟ تعاون کرنا. جو امام ہے، جو لوگ صف درست کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنا. اس طریقے سے صف کی درستگی ہے. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ان چیزوں کو. آمین بالجہر کہنا. آپ دیکھیں بہت کم آواز آمین کی دکھائی دے گی آپ کو. 300-400 آدمی یہاں پر ہوتے ہیں جمعے کے دن. میں جب امام آمین کہتا ہے تو مقتدی کے آمین کا پتہ ہی نہیں چلتا. جبکہ ابن ماجہ کی حدیث ہے حسن سند کے ساتھ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آمین جب کہتے تو اتنی زور سے کہتے کہ وہ کیا کہتے ہیں، مسجد جو ہے دہل جاتی. مسجد ہے دہل جاتی، اتنی تیز. یعنی کہ سب جب پوری مسجد بھری ہوگی اور آمین کہیں گے آپ مل کے تو وہ ظاہر ہے اس میں تو ایسا ہو سکتا ہے، وہ ممکن ہے. لیکن اس میں بھی حسن ہونا چاہیے. آمین جانا بہت زور سے آمین کہہ دیں نہیں. اذا امن الامام فامنوا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. جب امام آمین کہتا ہے تو اپنی آمین کو امام کے آمین سے ملاؤ. اوپر کہیں گے تب بھی آمین نہیں ملے گی، نیچے کہیں گے تب بھی امام سے آمین نہیں ملے گی. آپ کی آواز، اپنی آواز کو امام کی آمین کی آواز سے ملاؤ تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ ہمیں یہ مل گئی، فوراً اجر مل گیا اس کا. تو اس طرح سے آمین کو کہنا ہے کہ آمین کا جو حق ہے وہ ادا ہو جائے. اور جیسے ترمذی میں، ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل یہود جو ہیں وہ ہم سے 2 باتوں پہ اتنا حسد کرتے ہیں، دوسری باتوں پہ اتنا حسد نہیں کرتے. وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ آمین بالجہر کہنا اور سلام کرنا.
آپ اپنا سلام کرنے سے بھی بہت بہت حسد ہوتا ہے ان کو. اور آمین جہاں ہم مل کے کہتے ہیں جس کی آواز بلند ہوتی ہے اور باہر تک جاتی ہے وہ بھی ان کو اچھا ہی نہیں لگتا, بہت حسد کرتے ہیں ان معاملے میں. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ جب امام آمین کہتا ہے ہم سب مل کے آمین کہیں. نعمان کہتے ہیں نسائی میں ہے صحیح سند سے, نعمان تابعی امام ہیں اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا خاص شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے. جب انہوں نے سورہ فاتحہ شروع کی اور پھر پہنچے وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس کے بعد انہوں نے آمین کہا تو تمام لوگوں نے ان کی آواز سے آواز بجاتے ہوئے آمین کہا. تو اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم امام کے ساتھ آمین کہتے اور آمین کو امام کی آمین سے آواز ملاتے, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ بخشش کے ذرائع ہیں, مغفرت ہو جائے گی, ہمارے گناہ دھل جائیں گے, صاف ہو جائیں گے صرف یہ کرنے سے کہ آپ کی آمین جو ہے امام کی آمین سے مل جائے. یہ سنت میں اس لیے بتا رہا ہوں. آمین اب بھی کہتے ہیں, سب اب بھی درست ہوتی ہیں, مگر ان میں آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اس کو بھی بار بار بتانا چاہیے, بولنا چاہیے. دماغ سے نکل جاتا ہے, آدمی کو اپنی باتیں یاد نہیں رہتی ہیں, شرعی باتیں بھی بھول جاتا ہے, جمعے کی باتیں ہیں, 5 وقت نماز کی باتیں ہیں, نہیں یاد رہتی ہیں, ہو جاتا ہے ایسا بھی. تو اس لیے آپ کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے تاکہ آئندہ آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ آمین کو جو ہے امام کے ساتھ ملا کر کہیے. جب امام آمین کے ساتھ کہیں گے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور آپ کی بخشش ہو جائے گی. تو میں بات کر رہا تھا آپ سے اس جملہ متعدد کا طور میں نے کہا کہ صفحے درست کرنے کے سلسلے میں. اب فرض کیجئے آپ کسی موقع پہ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں, مسجد آپ کے قریبی نہیں ہے, گھر میں ایک عورت ہے, ایک بچہ ہے, ایک آدمی ہے, تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ صحیح مسلم میں ہے, انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے, میری دادی کے ہاں, نانی کے ہاں. آپ نے وہاں پہ کھانا ترنم فرمایا, اس کے بعد فرمایا آؤ میں تمہیں نماز پڑھا دوں. جب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو میں اور بچہ میرے ساتھ کھڑا ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, اور جو دادی ماں تھی وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئیں. تو مطلب کیا ہوا کہ جب سب بندی ہوتی ہے تو سب بندی کے موقع پہ کوئی آدمی پیچھے اکیلا کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے. اگر اکیلا کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی, اس کو نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی. یا پھر ایسا ہے جو ابو یعلا میں صحیح سند سے کہ سب میں سے کسی آدمی کو کھینچ لے اور اپنے ساتھ کھڑا کر لے, سب تو پھر مل جائے گی, وہ کھڑا کر کے اپنی نماز کو صحیح کر لے اور پھر بعد جماعت نماز ادا کر لے, یہ بھی کر سکتا ہے. تو انس کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایسا موقع ہوا تو بتا رہے ہیں اب ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں. جب یہ کہ ہم 3 آدمی ہیں, فرض کرو بچہ تھا اور انس سے, تو پہلے ہی آپ نے 2 کو پیچھے کھڑا کر دیا, آپ آگے کھڑے ہو گئے, اور دادی اماں کو پیچھے کھڑا کر دیا. یہ نہیں کہ اگر 3 آدمی ہیں تو آپ دائیں بائیں کھڑا کریں گے, پھر نیت باندھیں گے, پھر ان کو پیچھے کر دیں گے. ایسا نہیں ہے. یہ جب تھا جب ہمیں پتہ نہیں تھا, یہ کب تھا جب ہمیں معلوم نہیں تھا کہ 3 آدمی اگر ہوں تو کیا کریں. صحیح مسلم میں یہ روایت ہی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, ایک صحابی آئے وہ دائیں طرف کھڑے ہو گئے, ایک صحابی آئے وہ بائیں طرف کھڑے ہو گئے, ان کو دونوں کو پیچھے کر دیا آپ نے. ٹھیک ہے, تو یہ پتہ نہیں تھا, جب تک علم نہیں تھا آپ نے ایسا کر دیا, پھر بعد میں بتایا آپ نے ان کو. احمد کی روایت میں جدید سند کے ساتھ جب 3 آدمی ہوں تو 2 کو پہلے جب نماز شروع کرتے وقت 3 آدمی ہوں نماز شروع کرتے وقت تو 2 کو پیچھے کر دو, 1 کو امام بنا لو, ختم. اس میں یہ نہیں کہ 3 آپ دائیں میں کھڑے ہوں گے, پھر اب کیوں کھڑے ہوں گے, اب تو معلوم ہو گیا مسئلے کا, ہمیں علم ہو گیا. تو اس طریقے سے سب بندی کا گھر کے اندر بھی خیال رکھیے. فرض کیجئے کہ میاں بیوی ہیں اور گھر میں کوئی نہیں ہے, تو ابن ابی شیبہ کی روایت صحیح سند سے کہ بیوی کو پیچھے کھڑا کر لیں اور آگے آپ خود امامت کر لیں. تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو پیچھے کھڑے کیا, آپ آگے کھڑے ہوئے, کسی موقع پر آپ اس طرح نماز ادا کیا آپ نے. تو یہ یہاں سے بھی مل گیا ہمیں. 2 میاں بیوی ہیں, مسجد قریب نہیں ہے, اب وہ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو بیوی کے پیچھے کھڑا کر لے, آگے آپ کھڑا ہو کے امامت کر لے. یہ بھی اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ جب ہے جب کہ افراد کم ہوں, یا یہ کہ جب آپ کے قریب گھر کے مسجد نہ ہو, مسجد مسلمین, ٹھیک ہے نا, تو پھر ایسا کر سکتے ہیں آپ.
تو اس طرح سے پتہ چلا ہمیں. پھر بھی آپ مزید جو ہے سب بندی کے سلسلے میں دیکھیے جو احادیث نقل کی ہیں صراط المستقیم کے اندر، اور سنت کو دوبارہ یاد رکھیں، اور کہیں پر بھی کسی قسم کا موقع نہ دیں کسی کو کہ یار اب تو جماعت المسلمین بھی سنت چھوڑتی جا رہی ہے، ایسے لوگ باتیں بنانے کے لیے تو ان کو وہ کون پکڑے گا، لیکن ہمیں خود ہی اپنی اصلاح کرنی چاہیے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.